منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29، سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع اور 9ویں پارے کا 98واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والوں اگر اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو گے اور گناہوں کو چھوڑ دو گے، ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارو گے۔ یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، وہ طاقت، وہ نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، ساری پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں دور ہوں گی، ظاہر میں بھی برکت، باطن میں بھی برکت، گھر بار اولاد میں بھی اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور قبر بھی انشاءاللہ نور سے روشن ہوگی، اور کل بروز قیامت بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو بند کر لیں، او یقتلوک، یا شہید کر دیں، او یخرجوک، یا نکال دیں۔ اس میں اس واقعے کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ یہ کمیٹی گھر تھا، مشورے کا روم تھا، جہاں کفار قریش کے جمع ہوتے اور آپس میں مشورہ کرتے۔ کفار قریش دار الندوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تو کافروں نے کہا تو کون ہے؟ تو یہ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوا شیخ ہوں، یعنی ابلیس لعین شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ کیا اس میں حکمت ہوگی کہ ابلیس لعین نے جب شکل اختیار کی تو نجدی کی شکل اختیار کی؟ آج جو عرب شریف میں گستاخ بے ادب ہیں، وہ اپنے آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نجدی کہتے ہیں، دن رات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جنہیں وہابی کہا جاتا ہے، نجدی کہا جاتا ہے۔
آج کل یہ اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں، جن کا دن رات ایک ہی کام ہے، کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکالی جائے۔ تو یہ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی، مجھے پتا چلا تم یہاں جمع ہوئے ہو تو میں آیا ہوں، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں، ساتھی ہوں، اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ کافروں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، رسیوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی چھوڑ دو، چھوٹا سا سوراخ بنا لو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے، اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، شیخ نجدی بنا ہوا تھا، بہت ناخوش ہوا اور کہنے لگا نہایت ناقص رائے ہے، بڑی بیکار سوچ ہے۔ جب یہ خبر مشہور ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے کہنے لگا محمد کے اصحاب آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم سے مقابلہ کریں گے اور ان کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے، تمہیں نہیں معلوم وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر حشام بن عمرو کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ نقصان نہیں، ان کو شہر بدر کر دو۔ ابلیس نے جو کہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا ذرا سوچو، جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے، تمہارے دانش مندوں کو حیران بنا دیا، اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو۔ تم نے اس کی شیریں کلامی کہ اس کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، سیف زبانی کہ زبان تلوار کی طرح اثر کرتی ہے، اور اس کی دلکشی نہیں دیکھی ہے۔ اس نے کہا تم نے اس کی شیریں کلامی، سیف زبانی، دلکشی نہیں دیکھی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، یعنی یہ جہاں جائیں گے لوگوں کے دل جیت لیں گے اور ایک طاقتور قوم بنائیں گے اور پھر تم پر حملہ کر دیں گے۔ اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔ اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب یک بارگی ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیں۔ اب ان کا جو قبیلہ ہے بنی ہاشم، یہ اس خون کا مطالبہ کریں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تمام قبیلوں نے مل کر یہ کام کیا ہے تو تمام قبیلوں سے بنی ہاشم لڑ نہ سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ دیت دے دو، خون کا معاوضہ دے دو، تو ہم خون کا معاوضہ دے دیں گے۔ ابلیس لعین نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا کتنا عقل مند آدمی ہے، کیسا مشورہ دیا۔ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ عرض کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوابگاہ میں رات کو نہ رہیں،
اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا ہماری چادر شریف اوڑھو اور اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ یہ دشمن جو میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں یہ مجھے امین اور صادق مانتے ہیں، مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں اور میں امین ہوں، تو یہ امانتیں ان کی لو، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ صبح ساری امانتیں واپس کر کے تم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک میں اپنی مٹھی میں آپ نے مٹی لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری، سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی، سب اندھے ہو گئے۔ اندھے سے مراد یہ ہے کہ یہ حضور کو نہ دیکھ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر مبارک جہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، یہ گھر جہاں آج کل باب المروہ ہے، باب المروہ سے ہم باہر نکلیں تو مروہ پر پہنچے، مروہ پر پہنچ کر باب المروہ دیکھیں، باب المروہ سے جیسے ہی باہر نکلیں تو باہر نکل کر الٹے ہاتھ کی طرف یہ آپ کا گھر مبارک تھا۔ آپ یہاں سے تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ صدیق اکبر کا گھر کہاں تھا؟ باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں حرم شریف سے اور مسفلہ کی طرف جائیں تو آپ جیسے ہی مسفلہ کی طرف جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر مکہ ٹاور ہے، اور مکہ ٹاور میں بن داؤد شاپنگ مال بھی ہے، تو اس کے نیچے پہلے ایک مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد صدیق اکبر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ اگر آپ مسفلہ کی طرف جائیں تو آگے جا کر دو راستے بن جاتے ہیں، ایک شار ابراہیم خلیل ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، اور ایک راستہ جا رہا ہے جسے شار ہجرہ کہتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور پھر آپ یہاں سے غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر مبارک پر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور بڑی آہستگی سے آپ نے دستک فرمائی تو حضرت صدیق اکبر نے دروازہ فوراً کھول دیا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ جاگ رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے فرمایا کہ میں رات کو آؤں گا اور ہم ہجرت کے لیے جائیں گے، اس وقت سے میں کسی رات سویا نہیں ہوں اور ہر وقت میں تیار ہوں۔ پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر آپ جبل ثور پر گئے اور غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روایت یہ کہ غار ثور میں 3 راتیں آپ نے گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ نے چھوڑا تھا۔ مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر کے پہرا دیتے رہے۔ صبح کو انہوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے گھر پر حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوئے
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی کو سویا ہوا پایا، وہ سمجھے کہ یہ سرکار ہے، چادر ہٹا کر دیکھا تو حضرت علی تھے۔ ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو رات ہی کو تشریف لے گئے، تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کر تم انہیں نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار کہاں ہیں۔ تو یہ تلاش کے لیے نکلے، ہر پہاڑ میں، ہر غار میں دیکھتے رہے۔ غار سور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس کا واقعہ 10ویں بارے میں تفصیل سے آئے گا۔ مختصراً یہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک درخت اگایا اور اس کی شاخیں غار کے منہ پر آ گئیں، اور وہاں مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دیے اور وہ انڈے پر بیٹھ گئی۔ جب کافر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس غار میں اگر وہ داخل ہوئے ہوتے تو درخت کی شاخوں کو ہٹا کر داخل ہوتے تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے، کبوتری اڑ جاتی اور مکڑی کا جالا بھی ٹوٹ جاتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ اندر نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں پہنچ کر بھی اندر داخل نہ ہوئے اور وہیں سے وہ چلے گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے رہے، پھر آپ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید فقان حمید نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب آپ یاد کریں جب کافر آپ کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو وہ قید کر لیں، آپ کو بند کر لیں۔ ایک انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا، ایک مشورہ ان کا یہ آیا تھا کہ کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک سوراخ رکھا جائے جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے یہاں تک کہ وہ انتقال کر جائیں۔ تو آپ نے بھی سنا کہ ابلیس لعین جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں چھڑا لیں گے۔ او یقتلوک، انہوں نے مشورہ کیا کہ یا وہ آپ کو شہید کر دیں، یہ مشورہ سب سے آخر میں ہوا تھا۔ او یخرجوک، یا وہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیں، یہ بھی مشورے میں بات آئی تھی کہ شہر سے باہر نکال دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو شیخ نجدی نے یعنی ابلیس لعین نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح تو یہ دوسری قوم کو متاثر کر لیں گے اور پھر جب مضبوط ہو جائیں گے تو تم پر حملہ کریں گے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، وہ منصوبے بنا رکھے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وَيَمْكُرُ اللَّهُ کا ترجمہ کیا اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ مکر، فریب، دھوکہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کی اور انہوں نے ترجمے میں اس طرح کے الفاظ لکھ دیے جس سے کافروں کو موقع ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں اتنی گستاخیاں کیوں ہیں؟ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مکر و فریب کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ بعض نے کیا اللہ ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ترجمے کی غلطی ہے، اور انگریزوں کے دور میں ایسے غلط ترجمے انگریزوں کے ایما پر کیے گئے اور انگریزوں نے اسے عام کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس دور میں کنز الایمان کے نام سے ایک ایسا ترجمہ کیا جس کے معنی ہی ہیں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، کہ جس نے انگریزوں کی ساری کوششوں کو تہس نہس کر دیا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ تو کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل فرمایا اور آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کہا تھا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی ہی کتاب کہہ لیتے۔ اللہ تعالی نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا کہ اس میں ان کی کمال بے شرمی اور بے حیائی کا ذکر ہے کہ یہ انتہائی بے شرم اور بے حیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج کیا، اور فصاح عرب کو یہ کہا گیا کہ قرآن کی مثل ایک سورت بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ۔ وہ عاجز ہو گئے اور ایک آیت وہ نہ بنا سکے۔ اب وہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ نہایت ان کی یہ ذلیل حرکت ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب وہ کافر بولے کہ اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ ان میں یہ کہنے والا یا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نضر بن حارث نے بھی یہ بات کہی تھی، ابو جہل نے بھی یہ بات کہی، اور کئی کافروں نے یہ بات کہی، اور اس طرح کی باتیں کہنا کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے ہم تو نہیں مانتے، یہ نبی حق ہیں ہم تو نہیں مانتے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ خود اپنے منہ سے عذاب مانگتے مگر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بچے ہوئے ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت معلوم ہوئی کہ عذاب اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں اور عذاب کے مستحق بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل بچے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں، ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا، ایسا عذاب ان پر نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ ایک مفسرین کی جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو مکہ شریف میں استغفار کیا کرتے تھے، تو آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ مسلمان بخشش مانگ رہے ہیں۔
جس میں بتایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے فتح مکہ کا اذن دیا، اور سن 8 ہجری میں وہ عذاب موعود آ گیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مکہ شریف کو فتح کریں، جس کی نسبت اگلی آیت میں بتایا گیا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس کے اہل نہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کافروں کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً نقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں، خود ہی یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، اور خود ہی یہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ ان کے اقوال خود آپس میں کتنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کیسے یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی حضرت محمد بن اسحاق کا کہنا یہ ہے، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ کافر 2 جملے کہا کرتے تھے۔ ایک طرف وہ کہتے اے اللہ عذاب نازل کر، دوسری طرف کہتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود ہے تو ہم پر عذاب ہوگا ہی نہیں، اللہ عذاب ہمیں دے گا ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن معتبر اور مستند و مشہور قول یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما، ہمیں عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب تک آپ جلوہ افروز ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک مومنین یہاں موجود ہیں اور استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک یہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ اکثر مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر لی، لیکن کچھ کمزور، ضعیف، بوڑھے، بیمار، اسی طرح بچے، عورتیں وہ پھنس چکے تھے، وہ مکہ شریف سے ہجرت نہ کر سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، عبادات کرتے، ان کی وجہ سے کافر عذاب سے بچے رہے اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ دی گئی۔ پھر یہ جب تمام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا اذن دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اول تو ہم لوگوں کو گناہوں سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے اور ایسے لوگوں سے دور ہوں اور خوب استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، استغفار پڑھنا عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں اتاری، ایک میرا ان میں تشریف فرما ہونا، ایک ان کا استغفار کرنا۔ دوسرا یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، جس طرح سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے عمرے کی ادائیگی کے لیے 1400 صحابہ اکرام کو لے کر آئے تو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مسلمانوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔
یہاں پہ فرمایا گیا وما کانو اولیاء، اور وہ اس کے اہل نہیں، یعنی جب یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب گستاخ ہیں، تو کعبے کے امور میں تصرف اور انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو جو انہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ اس کے اہل نہیں ہیں. انہیں شرم کرنی چاہیے کہ یہ تصرف اور انتظام کا جب کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کا حق نہیں بنتا، پھر بھی انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی کی عبادت سے روکتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کی خدمت کا حق پرہیزگاروں کو ہے، جو عاشق رسول ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہوں، جو نیک صالح ہوں، جن کے عقیدے درست ہوں. تو جہاں کسی مقدس مقام پر کوئی کافر، بد عقیدہ، بد مذہب قابض ہے تو وہ اس کا اہل نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کفار مکہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان کے قبضے سے وہ کوئی حق پر نہیں ہو جاتے. مقدس مقام پر کسی کا قبضہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی. یعنی یہ خانہ کعبہ کے پاس کوئی نماز نہیں پڑھتے، صرف سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں مارتے ہیں. 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اوپر سے مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور بعض لوگ سیٹیاں اور تالیاں اس لیے بجاتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے اور ہجرت کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے یا صحابہ نماز پڑھتے تو کبھی یہ حملہ کر دیتے اور کبھی سیٹیاں اور تالیاں بجا کر پریشان کرنا چاہتے. تو سیٹی اور تالی بجانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مذہبی پروگرام میں بھی مختلف ٹی وی چینلوں پر محفل میلاد آ رہی ہو، سیرت النبی کانفرنس ہو، یا رمضان میں مذہبی پروگرام ہو، اس میں بھی بے پردگی، بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بار بار پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں. کوئی روکنے والا انہیں نہیں ہوتا جو انہیں سمجھائے اور روکے. کفار مکہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے، اس کی وجہ یہ جاہل یہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کپڑے پہن کر گناہ کیے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے جھوٹے خداؤں کے حضور جب حاضر ہوں تو یہ کپڑے اتار دیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں. تو ننگے ہو کر، پوری طرح ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، اور رات کو یہی کام ان کی عورتیں کرتے. 360 بت نصب تھے، کئی 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب آپ مجھے بتائیے، خانہ کعبہ اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا اور مقدس مقام تھا، تو کیا یہ خرافات ہونے سے اور غلط لوگوں کا قبضہ ہونے سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے؟ ہرگز اللہ راضی نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ صحیح تھے. تو آج بھی اگر بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں یا مکہ شریف، مدینہ شریف میں قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے. حق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جس پر صحابہ اور اولیاء چلے ہیں، یہی حق ہے. جو اس سے ہٹ کر ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ غلط ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ،
تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ تو اس عذاب سے مراد یہ ہے کہ بدر کے میدان میں 70 کافر ہلاک ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے۔ یہاں عذاب سے یہ مراد ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کی جنگ میں پورے لشکر کے کھانے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا۔ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، نہر کیے جاتے۔ یہ آیت کریمہ یوں تو کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی جو بدر کے میدان میں تھے اور اپنا مال خرچ کر رہے تھے اسلام کی مخالفت میں، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ، بے ادب ہیں، حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر، ریال، پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، سب کے لیے عبرت ہے کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، محبت رسول عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اہل حق کو وہ مال عطا فرمائے جس مال کو وہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ جیسے بدر کے میدان میں کافروں نے بہت مال خرچ کیا، اور بدر کی پوری جنگ کا خرچہ 12 کافروں نے اٹھایا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو عنقریب وہ مال کو خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرًا، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، یعنی یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا، جیسا بدر کے میدان میں ہوا کہ مال بھی گیا اور شکست بھی ہوئی۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو سترے سے جدا فرما دے، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز کر دے، تو کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور گندگیوں کو، نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ یہاں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، خبیث، گندگی، نجاست سے مراد کافر ہیں۔ تو جتنے کافر ہیں، جتنے بد عقیدہ ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرنے والے ہیں، سارے خبثاء ہیں۔ تو یہاں ان کو خبیث، نجاست، گندگی کہا گیا۔ تو یہاں اس منظر کا ذکر ہے جب کافروں کو جہنم کے کنارے جمع کیا جائے گا اور اوپر تلے ان کے ڈھیر لگیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو فرمایا نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں اللہ تعالی ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں کہ دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی، اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے جہنم کا عذاب لیا،
مال کے ذریعے آخرت کی بربادی خریدی، کتنا بڑا نقصان کیا۔ سورہ انفال کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں جرت و بہادری کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔